اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو کونوا قوامین بالقسط خوب قائم رہو انصاف پر شہداء للہ گواہ بنو اللہ کے لیے ولو علی انفسکم اور اگرچہ وہ گواہی خلاف ہو خود تمہاری ذات کے اوil والدین یا والدین والاقربین اور رشتہ داروں کے ان یکن غنیا اگر کوئی دولت مند ہو او فقیرن یا فقیر ہو فاللہ اولی بہما تو اللہ تعالیٰ زیادہ خیر خواہ ہے ان کا فلا تتبعوا الہوی پس پیروی نہ کرو اپنی خواہشات کی ان تعدلوا کہ ہٹ جاؤ حق سے وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا اور وَإِن تَلْوُوا اور اگر تم غلط بیانی کرو او تُعْرِضُوا یا پہلو بچاؤ گواہی سے فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ تعالیٰ کان بما تعملون خبیرا اس سے جو تم کرتے ہو خوب کیا ہے واقف ہے یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو آمنو ایمان لاؤ باللہ اللہ پر ورسولہ اور اس کے رسول پر والکتاب الذی اور اس کتاب پر جو نزلہ اس نے نازل کی علی رسولہ اپنے رسول پر والکتاب الذی انزل من قبل اور اس کتاب پر جو نازل کی اس سے پہلے ومن یکفر باللہ اور جو کوئی انکار کرے اللہ کا وملائکتہ اور اس کے فرشتوں کا وکتبہ ورسلہ اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کا والیوم الآخر اور روز قیامت کا فقد ضل ضلالا بعیدا تو وہ بھٹک گیا رائے حق سے بہت دور ہو۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والوں کو حکم دیا رب تعالیٰ نے کہ گواہی سچی دینی ہے۔ گواہی کیا دینی ہے؟ سچی دینی ہے۔ گواہی کے اندر ہیرا پھیری نہیں کرنی، گواہی کو چھپانا بھی نہیں ہے، کسی کا لحاظ نہیں رکھنا، کسی کا لحاظ نہیں رکھنا، چاہے وہ گواہی اپنے خلاف ہو، والدین کے خلاف ہو، رشتہ داروں کے خلاف ہو۔ غریب کے اوپر ترس کھا کے گواہی کو نہیں چھپانا اور کسی کی خوشامد کی وجہ سے گواہی کو نہیں چھپانا یا کسی کی کیا کرنی ہے سفارش کی وجہ سے عدل سے پھرنا نہیں ہے، کیا کرنی ہے گواہی حق دینی ہے۔ گواہی کیا ہے؟ حق گواہی دینی ہے اور سچی گواہی دینی ہے۔ اس لیے رب تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ گواہی دو تم خوب انصاف کے ساتھ اللہ کے لیے وقوموا للہ شہداء واقیموا الشہادۃ للہ سورۃ تغابن کے اندر رب تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کی رضا جوئی کے لیے گواہی دینی ہے۔ کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا جوئی کے لیے کیا دینی ہے؟ گواہی دینی ہے، چاہے جس کے خلاف بھی جاتی ہے جائے۔ ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما تو کسی کی رعایت نہیں کرنی، غریب ہے، امیر ہے، رشتہ دار ہیں، والدین ہیں، جو بھی ہے نا، گواہی کیا کہنی ہے؟ حق دینی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ حق ہی کیا رہے گا؟ ہمیشہ غالب رہتا ہے۔ حق کیا رہتا ہے؟ ہمیشہ غالب رہتا ہے، لیکن وقتی طور پر گواہی کسی کے خلاف دینا، والدین کے خلاف دینا، رشتہ داروں کے خلاف دینا یا اپنے خلاف دینا یا کسی کے خلاف ہو بڑے کے خلاف گواہی دینا، یہ ہے مشکل۔ کیا ہے؟ مشکل۔ لیکن رب تعالیٰ فرماتے ہیں اگر آپ نے گواہی دی نا تو آپ کیا رہیں گے؟ غالب رہیں گے۔ کیوں؟ کہ حق کیا رہتا ہے؟ غالب ہی رہتا ہے، جھوٹ کیا رہتا ہے؟ ہمیشہ مغلوب ہی رہتا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا
ہاں رب تعالیٰ فرماتے ہیں فاللہ اولاما، آپ نے کسی کی رعایت نہیں کرنی کہ یہ کیا ہے، غریب ہے، اس کے اوپر ترس کھانا ہے، یہ کیا ہے، سفارش کی وجہ سے یا خوشامد کی وجہ سے۔ رب تعالیٰ ان کے حالات کو بہتر جانتا ہے آپ سے، اللہ رب العزت ان کے حالات کو زیادہ جانتا ہے۔ فلا تتبعوا الہوی ان تعدلوا وان تلووا او تعرضوا، ہاں نفس خواہشات کی پیروی نہیں کرنی، نفس خواہشات کی پیروی نہیں کرنی۔ اس کے دو مطلب ہیں، ایک مطلب یہ ہے حق اور انصاف سے روگردانی کی نیت سے نفس خواہشات کی پیروی نہیں کرنی۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ رب تعالیٰ فرماتے ہیں تمہیں کیا ہے، حق ناپسند ہے، تمہیں حق کیا ہے، ناپسند ہے۔ فلا تتبعوا الہوی، تو خواہشات کی پیروی نہیں کرنی، حق کی کیا دینی ہے، گواہی سچی دینی ہے اور حق کی کیا کرنی ہے، پیروی کرنی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تم نے کیا کی ہو، نفس خواہشات کی پیروی کی اور حق سے ہٹ جاؤ، حق سے دور ہو جاؤ۔ وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا، یا غلط بیانی بھی نہیں کرنی۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے آدھی زبان پیٹ میں ہوتی ہے، آدھی بات پیٹ میں ہوتی ہے اور آدھی منہ سے بیر بات کرتے ہیں۔ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے اس طرح بھی نہیں کرنا، بات کو گڑبڑ بھی نہیں کرنا، صاف بات کہہ دینی ہے تاکہ اگلے کو صاف بات ہو، سمجھ آ جائے۔ او تعرضوا، یہ گواہی سے جان بھی نہیں چھڑانی، اگر گواہی دینی پڑ جائے تو گواہی کیا کرنی ہے، گواہی دینی ہے اور زبانوں کو ٹیڑھا بھی نہیں کرنا۔ ایسے نہ ہو کہ آدھی بات پیٹ میں ہو آدھی منہ میں ہو، ایسے نہیں، غلط بیانی بھی نہیں کرنی اور بات کو چھپانا بھی نہیں ہے اور اس سے پھرنا بھی نہیں ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، رب تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں جو کچھ بھی تم عمل کرتے ہو نا، میں کیا کرتا ہوں اس کو جانتا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لاؤ، وہ ایمان تو پہلے لا چکے ہیں، پھر دوبارہ رب نے کیوں فرمایا کہ آمنو، اے ایمان والو ایمان لاؤ؟ اس کے دو مطلب ہیں۔ آمنو جو ہے یہ ماضی کا صیغہ ہے، کیا ہے، ماضی کا صیغہ۔ یہاں پہ منافقین کو زجر ہے، خطاب کن کو ہے، منافقین کو ہے کہ جو تم ظاہری طور پہ زبان سے آپ اسلام اور ایمان کا دعویٰ کر چکے ہیں نا، آمنو، اب دل سے یقین لاؤ، اب دل سے ایمان کیا کرو، قبول کرو اور دل کے ساتھ یقین کے ساتھ اللہ اور اس کے رسولوں اور کتابوں کے ساتھ کیا مانو، ایمان لے کر آؤ، ایک مطلب۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنو، یہاں بھی کیا ہے، ماضی کا صیغہ ہے، کیا ہے، ماضی کا صیغہ ہے کہ جس طرح تم پہلے رسولوں کے اوپر اور پہلی کتابوں کے اوپر ایمان لے کر آئے ہو، آمنو، تو اسی طرح اس قرآن کے اوپر بھی ایمان لاؤ اور جناب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر بھی کیا لاؤ، ایمان لے کر آؤ۔ اس لیے رب تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، اے ایمان والو ایمان لاؤ باللہ، اللہ پر اور اس کے رسول پر، والکتاب الذی نزل، قرآن واسطے نزلہ فرمایا، قرآن واسطے کیا فرمایا، نزلہ، اور باقی کتابوں واسطے کیا فرمایا، انزلہ۔ کیوں قرآن واسطے نزلہ کیوں فرمایا؟ اس لیے فرمایا کہ قرآن بتدریجاً تھوڑا تھوڑا کر کے آہستہ آہستہ کر کیا ہوا، نازل ہوا، اس واسطے قرآن واسطے کیا فرمایا، نزلہ، اور انزلہ، باقی کتابیں جتنی بھی نازل ہوئیں یک بار کی نازل ہوئی، کیا، یک بار کی نازل ہوئی، اکٹھی نازل ہوئی، تھوڑی تھوڑی کر کے نازل نہیں ہوئی، اس لیے قرآن واسطے فرمایا نزلہ اور باقی کتابوں واسطے فرمایا انزلہ۔ تو اس لیے رب تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اس کتاب پر جو اپنے رسول پر نازل کی، یعنی قرآن پر تم کیا لاؤ، ایمان لے کر آؤ، والکتاب الذی انزل من قبل، اور ان کتابوں پر جو ان سے پہلے نازل ہو چکی ہیں، اس سے پہلے بھی کیا کر تم ایمان لے کر آؤ۔ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، رب تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں جو کوئی انکار کرے نا اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کی کتابوں کا اور اس کے رسولوں کا اور یوم آخرت کا، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، تو وہ راہ سے بھٹک گیا، وہ سیدھی راہ سے بھٹک گیا، گمراہی کے رستے پہ کیا تھی گیا، چل گیا۔ دعا کرو کہ اللہ رب ہمیں سیدھے رستے کے اوپر چلنے کی توفیق